الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين آمنت بالله صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب مجھ کو بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا رب مجھ کو بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے ایک دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا جب پہلی نظر میری اس کعبے پہ جائے گی
جب پہلی نظر میری اس کعبے پہ جائے گی، دل جھوم سجائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا۔ رمضان مبارک میں وہ سامنے روزے کے، رمضان مبارک میں وہ سامنے روزے کے، افطار کرائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا۔ ان سانسوں کو رکنے سے اور موت کے آنے سے، ان سانسوں کے رکنے سے اور موت کے آنے سے، وہ پہلے بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا۔ رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا۔ میرے بھائی، دوستوں اور بزرگوں، ان دنوں میں کئی خوش نصیب لوگ ایسے ہیں جو حج بیت اللہ کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں اور ہم سب کو حج مبرور نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی زندگی میں بار بار بے شمار اپنے گھر کی اور اپنے حبیب کے در کی حاضری نصیب فرمائے۔ آج خطبہ جمعے کے موقع پر مکہ مکرمہ کے قرآن و حدیث کی روشنی میں چند فضائل، چند خصوصیات کا تذکرہ کرنا ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالی حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے سنانے سمجھنے سمجھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اپنے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مقامات، مختلف شخصیات، اعمال اور ماہ و ایام کو ایک دوسرے پر فضیلت سے نوازا ہے۔ جس طرح تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تمام راتوں میں سب سے افضل رات لیلۃ القدر کی رات ہے، تمام دنوں میں سب سے افضل دن جمعۃ المبارک کا دن ہے، تمام فرشتوں میں سب سے افضل فرشتے حضرت جبریل امین ہیں، تمام کتابوں میں سب سے افضل کتاب قرآن مجید ہے، تمام نبیوں میں سب سے افضل نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لہذا اسی طرح تمام جگہوں میں سب سے افضل جگہ اور اللہ کی محبوب ترین جگہ مکہ مکرمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، کہ بے شک اس روح زمین پر سب سے پہلا گھر
عبادت گاہ جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے، اور یہ گھر بڑا مبارک گھر ہے، اور یہ گھر لوگوں کے لیے مرکز ہدایت ہے، اور اس گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کئی کھلی نشانیاں موجود ہیں، جن میں ایک نشانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ جو بندہ اس گھر کے اندر داخل ہو گیا وہ مامون و محفوظ ہو گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور ان لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے جو بیت اللہ تک جانے کی استطاعت رکھتے ہیں وہ اللہ کے گھر کا حج کرے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو اس سے انکار کرے وہ خوب سمجھ لے کہ اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مکہ مکرمہ کی کئی خصوصیات بیان کی۔ سب سے پہلی خصوصیت کہ ان اول بیت وضع للناس، کہ اس روح زمین پر لوگوں کے لیے جو سب سے پہلا گھر، جو سب سے پہلی مسجد عبادت کے لیے بنائی گئی ہے وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے، یعنی مسجد حرام، پہلی خصوصیت۔ اور دوسری خصوصیت بیان کی ببکۃ مبارکہ، یہ گھر بڑا بابرکت ہے، بڑی عظمت اور فضیلتوں کا حامل ہے۔ اور پھر اللہ تعالی نے تیسری خصوصیت مکہ مکرمہ کی یہ بیان کی ھدی للعالمین، کہ یہ مرکز، یہ گھر، یہ اللہ کا مقدس گھر جو ہے لوگوں کے لیے مرکز ہدایت ہے۔ مکہ مکرمہ لوگوں کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ پھر چوتھی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر مکہ مکرمہ کی یہ بیان کی، فرمایا کہ اس گھر کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے، یعنی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کو پکارا کرتے تھے، وہ مقام اس گھر کے اندر ہے۔ پھر پانچویں خصوصیت اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر مکہ مکرمہ کی یہ بیان کی کہ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس گھر کے اندر داخل ہو گیا وہ مامون و محفوظ ہو گیا، یعنی جو بندہ مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہو گیا اس کے لیے امن ہی امن ہے، اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اس کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے۔ جو بندہ مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہو گیا در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں اور اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ یہ پانچ خصوصیت بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اعلان فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو لوگ بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کرے۔ اب استطاعت سے کیا مراد ہے؟ کہ بندے کے پاس اتنا مال موجود ہے کہ وہ بیت اللہ تک پہنچ سکتا ہے، آنے جانے کا زاجرہ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صحت تندرستی عطا فرمائی ہے، جوان ہے اور مال بھی موجود ہے، تمام اسباب اس کے پاس موجود ہے، تو ایسے بندے پر اللہ کا یہ حق ہے، ایسے بندے پر اللہ کی یہ ذمہ داری ہے، ایسے بندے پر یہ فرض ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کرے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک سخت وعید بھی بیان کر دی وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو اس سے انکار کرے وہ خوب سمجھ لے کہ اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ یعنی جس بندے کے پاس بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت موجود ہے، مال و دولت موجود ہے، صحت تندرست ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے اس کو اسباب عطا کیے ہیں، اس کے باوجود جو اللہ کے گھر کا حج نہیں کرتا تو اللہ فرما رہے ہیں کہ گویا اس نے اللہ کے حق کا انکار کیا، اللہ کے حکم کو توڑا، اس نے کفر کیا۔ اور پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ خوب سمجھ لے کہ اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے، یعنی جو بندہ اللہ کے حکم کا انکار کرتا ہے اللہ پر بھی ایسے بندے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اللہ بھی ایسے بندے سے بری الذمہ ہے۔ تو بہرحال میرے بھائی دوستو بزرگوں، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے مکہ مکرمہ کی 5 خصوصیت بیان کی۔ پہلی کہ یہ گھر وہ گھر ہے جو لوگوں کے لیے سب سے پہلا گھر عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا، اور پھر فرمایا یہ گھر بڑا مبارک گھر ہے، پھر فرمایا کہ یہ گھر وہ گھر ہے جو لوگوں کے لیے مرکز ہدایت ہے، پھر فرمایا کہ اس گھر کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے، اور 5ویں خصوصیت فرمایا کہ یہ اس گھر کے اندر جو بندہ داخل ہو جاتا ہے وہ اللہ کی
کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور جب ہم نے بیت اللہ کو عبادت کی جگہ اور امن کی جگہ قرار دے دیا، پھر ہم نے حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو مصلی کی جگہ بنا لو، اور پھر ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ میرے گھر کو یعنی بیت اللہ کو طواف کرنے والوں کے لیے ورکع السجود، رکوع کرنے والوں کے لیے ورکع السجود، اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھے۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ کو بہترین عبادت گاہ اور امن کی جگہ قرار دیا، اور پھر اسی طرح آگے فرمایا کہ ہم نے حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو مصلی کی جگہ یعنی نماز کی جگہ، عبادت کی جگہ بنا لو، اور پھر آگے فرمایا کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ میرے گھر کو للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، ورکع السجود، اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھیں۔ تو اس آیت کریمہ سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس دنیا میں جتنی بھی مساجد ہے، کسی گاؤں کی مسجد ہے یا شہر کی مسجد ہے، چھوٹی ہے یا بڑی ہے، گویا وہ عبادت کی جگہ ہے اور اللہ کا گھر ہے۔ مسجد کو، مساجد کو صاف ستھرا رکھنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ بہرحال اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تشد الرحال الا على ثلاثه المساجد المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجد هذا، فرمایا کہ 3 مساجد کی طرف عبادت کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے۔ فرمایا المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، ومسجد هذا، ومسجد اقصى، اور مسجد اقصی کی طرف، اور تیسری فرمایا ومسجد هذا، اور یہ میری مسجد یعنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو یہ حدیث بھی ہمیں بتاتی ہے کہ عبادت کے لیے سب سے زیادہ مستحق سفر، سب سے پہلا سفر مسجد حرام کا سفر ہے، اور یہ مسجد حرام بیت اللہ کی فضیلت دنیا کی تمام مساجد پر مقدم ہے، اور یہ اس مکہ مکرمہ میں اللہ کا یہ جو ہے مقدس گھر ہے، اور یہ اتنا عظیم الشان اور اتنی جو ہے مقام، اتنا عظیم الشان اور اتنی عظیم الشان جگہ ہے کہ جہاں لاکھوں لوگ ایک ہی لباس، ایک ہی صدا اور ایک ہی مقصد کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تشد الرحال الا على ثلاثه المساجد والمسجد الحرام ومسجد اقصى ومسجد هذا، کہ ثواب کی نیت سے صرف 3 مساجد کا سفر کیا جا سکتا ہے، مسجد حرام کا، مسجد اقصی اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یعنی جو بندہ ان کی طرف سفر کرتا ہے، ان کی طرف چلتا ہے، اس کا یہ چلنا بھی، سفر کرنا بھی عبادت ہے اور ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا واللہ انک لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ الی اللہ ولولا انی اخرجت منک ما خرجت، فرمایا کہ اللہ کی قسم، اللہ کی یہ سرزمین سب سے بہتر ہے، اور واحب ارض اللہ الی اللہ، اور اللہ کی محبوب سرزمین ہے، ولولا انی اخرجت منک ما خرجت، اگر مجھے اس سرزمین سے نکالا نہ جاتا تو میں کبھی بھی اس سرزمین کو نہ چھوڑتا۔ نبی علیہ السلام جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کر مدینہ منورہ کی طرف جانے لگے تو نبی علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک مکہ مکرمہ کی طرف پھیرا اور ایک حسرت بھری نگاہ سے ارشاد فرمایا کہ واللہ انک لخیر ارض اللہ، فرمایا کہ اللہ کی قسم، اللہ کی یہ سرزمین سب سے بہتر ہے۔ تو میرے بھائی دوستو اور بزرگوں، یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ خود اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ واللہ انک لخیر ارض اللہ، کہ اللہ کی قسم، اللہ کی یہ سرزمین سب سے بہتر ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہی ہے کہ دنیا کی تمام زمینوں میں سب سے افضل اور بہترین سرزمین مکہ مکرمہ ہے، اور فرمایا وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ،
اور یہ سرزمین اللہ کی محبوب سرزمین ہے۔ ذرا سوچئے، جو سرزمین خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہو اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ یہ جگہ وہ جگہ ہے، وہ مقام ہے جہاں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جہاں ہر وقت دعائیں قبول ہوتی ہے۔ یہ جگہ وہ جگہ ہے جہاں بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اور میرے بھائی دوستو بزرگوں، اس حدیث مبارکہ کے اندر یہی نہیں کہ صرف مکہ مکرمہ کی فضیلت کو بیان کیا، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اظہار محبت بھی فرمایا ولولا انی اخرجت منک ما خرجت، اگر مجھے اس سرزمین سے نکالا نہ جاتا تو میں کبھی بھی اس سرزمین کو نہ چھوڑتا۔ تو یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ مکرمہ سے، حرمین شریفین سے کتنی محبت تھی، اور مکہ مکرمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے کتنا قریب تھا۔ تو بہرحال میرے بھائی دوستو بزرگوں، اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اس دنیا میں سب سے بہترین سرزمین مکہ مکرمہ ہے، جو اللہ کی بھی اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محبوب سرزمین ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ بیت اللہ میں، مکہ مکرمہ میں ایک نماز پڑھتا ہے، جو بندہ مکہ مکرمہ یعنی بیت الحرمین شریفین میں ایک نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 1,00,000 نماز سے بھی افضل ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کتنا بڑا مقام حاصل ہے، کتنی بڑی فضیلت حاصل ہے مکہ مکرمہ کو، کہ جو بندہ وہاں پر ایک نماز پڑھے گا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے 1,00,000 نماز کے برابر بھی نہیں، بلکہ فرمایا کہ اسے ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز سے بھی افضل ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو عبادت کے لحاظ سے بھی میرے بھائیو دوستو اور بزرگوں، مکہ مکرمہ کو خصوصی مقام حاصل ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دوران طواف ہر قدم پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے، 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں، اور جنت میں 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہ ایک اہم بات ہے سمجھنے کے لیے کہ عام طور پر اگر کوئی بندہ نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 گنا ثواب عطا فرماتے ہیں، لیکن یہاں پر اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو بندہ طواف حرم کرتا ہے اس کے ہر قدم پر 10 نیکیاں مل رہی ہیں، جنت میں 10 درجے بلند ہو رہے ہیں، اور 10 گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ یعنی جو بندہ بیت اللہ کا طواف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 3 عظیم الشان نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ یہ بھی خصوصیات مکہ مکرمہ کو حاصل ہے۔ تو بہرحال میرے بھائی دوستو بزرگوں، ان باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ اس روح زمین پر سب سے افضل اور بہترین سرزمین مکہ مکرمہ ہے۔ یہ سرزمین وہ سرزمین ہے جہاں ایک نماز پڑھنے کا 1,00,000 سے بھی افضل ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ سرزمین وہ سرزمین ہے جو بندہ اس گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اس سرزمین کے اندر آ جاتا ہے، گویا وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں کی بار بار حاضری نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو کہا سنا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ، بھی جن ہاتھ کی سنت رہتی ہے سنت